اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شان۔ ان کی کنیت ابو اسحاق ہے اور خاندان قریش کے ہیں۔ ایک بہت ہی نامور شخص ہیں جو کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ ان خوش نصیبوں میں ہیں، ایک ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ ابتداء اسلام ہی میں جبکہ ابھی ان کی عمر 17 برس کی تھی اور اسلام میں آ گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام معرکوں میں حاضر رہے۔ یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ وہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں کفار پر تیر چلایا۔ ایسے واقعات کے لیے ہمارا چینل اسلام پاور 555 جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اور ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس حال میں جہاد کیا کہ ہم لوگوں کے پاس سوائے بیبل کے پتوں کے اور بیبل کے پھلیوں کے کوئی چیز کھانے کو نہ تھی۔ یہ مشکات شریف میں یہ اور خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی یہ فارس اور روم کے جہادوں میں سپہ سالار رہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا، پھر اس عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ یہ برابر جہادوں میں کفار سے کبھی سپاہی بن کر اور کبھی اسلام کے لشکر کے سپہ سالار بن کر لڑتے رہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہوئے تو انہوں نے دوبارہ انہیں کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ مدینہ منورہ کے قریب مقام عتیق میں اپنا ایک گھر بنا کر اس میں رہتے تھے اور ان کی کچھ کرامات پیش کی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت لے کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے دربار خلافت مدینہ منورہ میں پہنچے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ان کی شکایت کی تحقیقات کے لیے چند صحابیوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ بھیجا اور یہ حکم فرمایا کہ کوفہ کی شہر کی ہر مسجد کے نمازیوں سے نماز کے بعد یہ پوچھا جائے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کیسے آدمی ہیں۔ چنانچہ تحقیقات کرنے والوں کی اس جماعت نے جن جن مسجدوں میں نمازیوں کو قسم دے کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو تمام مسجدوں کے نمازیوں نے ان کے بارے میں کلمہ خیر کہا، مگر ایک مسجد میں فقط ایک آدمی جس کا نام ابو سعدہ تھا اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی 3 شکایتیں پیش کی اور کہا کہ یہ مال غنیمت برابری کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے، اور دوسری شکایت یہ تھی کہ خود لشکروں کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے، اور تیسری یہ تھی کہ مقدمات کے فیصلوں میں عدل نہیں کرتے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فوراً ہی یہ دعا مانگی، اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کی محتاجی کو دراز کر دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے عبد الملک بن عمیر تابی کا بیان ہے۔ اس دعا کا میں نے یہ اثر دیکھا کہ ابو سعدہ اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ
وجہ سے اس کی دونوں بھوئیں اس کے دونوں آنکھوں پر لٹک پڑی تھی اور وہ در بدر بھیک مانگ مانگ کر انتہائی فقیری اور محتاجی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی وہ راہ چلتی ہوئی جوان جوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور ان کے بدن میں چٹکیاں بھرتا رہتا تھا۔ جب کوئی اس سے اس کا حال پوچھتا تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں کیا بتاؤں، جب اس سے کوئی اس کا حال پوچھتا وہ کہا کرتا تھا کہ کیا بتاؤں، میں ایک بوڑھا ہوں جو فتنوں میں مبتلا ہوں، کیونکہ مجھ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگی ہے۔ یہاں پر ہمارے اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں شاہی،